الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، بات چل رہی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اصل تو ہمارا درس چل رہا ہے سیر الصحابہ کے بارے میں، تو سیر الصحابہ کا چھٹا سبق ہے۔ تو 5 اسباق سیر الصحابہ رضی اللہ عنہم کے گزر چکے ہیں، یہ چھٹا سبق ہے، اور ان اسباق میں خلیفہ اول اور اسی طرح رفیق حضر، رفیق سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، اللہ کے لاڈلے، پوری امت کے لاڈلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو بات رکی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کن لوگوں کے لیے ایمان میں آنے کا سبب بنے، ذریعہ بنے۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت زبیر ابن العوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے صحابہ کے ایمان لانے کا سبب بنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نعوذ باللہ، لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرے امت کے لیے۔ یہ جو ہستیاں میں ابھی نام لیا، ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی جو ٹکٹ ملی ہے، وہ 10 صحابہ میں سے اکثر ایمان لانے کا جو سبب بنے، ایمان میں داخل ہونے کا جو سبب بنے، وہ سیدنا ابو بکر بنے رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو ایمان میں لانے کا سبب اللہ ان کو بنایا۔ حضرت عثمان، یا اللہ، داماد رسول، ذو النورین، 2 نور والے، پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی۔ جب انہوں دنیا سے رخصت ہو گئے تو اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے نکاح کرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں لگاتار ایک کے بعد ایک میں ضرور اپنی بیٹیوں کا نکاح سے کراتا۔ ایسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں آنے کا سبب کون بن رہی؟ حضرت ابو بکر بن رہی۔ حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ایمان لانے کا سبب کون بن رہی؟ حضرت ابو بکر بن رہی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اللہ ان کو تاجر اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کے تاجر تھے، بہت بڑے مالدار تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے، اور اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کرائے حضرت ابو بکر۔ بہت سارے غلاموں کو، باندیوں کو، ان کی جو غلامی کی جو زنجیر ہے، باندی بننے کی جو زنجیر ہے، اس زنجیر سے نکال کو آزادی میں لے لگے حضرت سیدنا ابو بکر۔
قرآن حضرت ابو بکر ہی کی مشورے سے، حضرت عمر ہی کے مشورے سے، حضرت ابو بکر کے فیصلے سے ہمارے سامنے آیا۔ زکوٰۃ حضرت ابو بکر سبب بنے۔ تو کتنے بڑے بڑے احسانات ہی حضرت سیدنا ابو بکر کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کیا دیے، نعوذ باللہ، ابھی کیا دینا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور میں دو جسم ہیں لیکن جان ایک ہے۔ تو مکہ کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو کفاروں کی بہت زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی تھی 13 سال تک۔ تو 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں لگاتار دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے تھے۔ تو اس سے ایک بات یاد رکھو، کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ان کو کوئی ستانے والے نہیں ہیں، ان کو کوئی برا بلا کہنے والے نہیں ہیں، تو ڈرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے کام کا ایک اثر ہے، اللہ کے کام کی ایک عادت ہے کہ جو بھی اللہ کے نام کو، اللہ کے کام کو لے کر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اسے بہت زیادہ تانے ملتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ وہ اپنے تبلیغ میں، وہ اپنے دعوت میں، وہ اپنے کام میں پکے نہیں ہیں، نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ امت کو اور پوری لوگوں کو میدان حشر میں دکھانا چاہتا ہے کہ جن جن کے اوپر آپ انگلیاں اٹھائے تھے ان کا کیا مقام ہے، میدان حشر میں دکھانا چاہتا ہے۔ لیکن دنیا میں تو بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سے محبت کر رہی تو تیار ہو جاؤ، مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشیں ایسے آتی ہیں جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کو آتا ہے۔ تو پہاڑ کی چوٹی سے پانی کتنا زور سے آتا نہیں، اتنا زور سے آتا پانی، اتنے زور سے، جتنا زور سے پانی آتا ہے اتنی زور سے آپ کے اوپر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں لگاتار آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال محنت پڑھتے رہے دعوت و تبلیغ۔ تو ایسے بے بسی کے وقت جان کی، مال کی حفاظت کے طور پر، مشورے کے طور پر، ہر حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بنے ہوئے تھے، بازو بنے ہوئے تھے، رنج و غم کے ساتھی بنے ہوئے تھے حضرت ابو بکر۔ کون نہیں تھے اس وقت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور بازو اور رنج اور غم میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، رائے مشورے میں ہر حیثیت سے شریک کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، بہت دیر تک ان کے گھر میں رہتے، اور مجلس وہ بھی کیسی راز و نیاز کی باتیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر۔ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جاتے، قبائل عرب کے قبائل میں اور عام مجمع میں دعوت و تبلیغ کے لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ضرور حضرت ابو بکر کو رکھتے تھے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر تاجر کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے سب لوگ ان کو پہچانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ اکثر ملاقات کے باعث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون بنتے تھے؟ حضرت ابو بکر بنتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کراتے تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، اور نبی سے کہتے کہ یہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ تو اکثر ملاقاتوں کا جو سبب بنے وہ حضرت ابو بکر بنے۔ مکے میں شروع میں جب لوگوں نے توحید کی دعوت کو قبول کی تو ان میں سے اکثر کیا تھے؟ غلام تھے اور لونڈیاں تھیں، باندیاں تھیں۔ غریب اور غربا سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربا کے بھی نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امراء کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں، امیروں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب کے لیے رحمت بن کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ سبقت کن لوگوں کو کرائے معلوم کیا؟ غریبوں کو کرائے۔ سب سے پہلے سبقت، ایمان میں آگے بڑھنے کا سب سے پہلا سبب غریب، اس لیے کہ مالدار اللہ ان کو اور خوش رکھن دے، اللہ ان کے مالوں میں برکت دیں دے، اللہ ان کی کمائی میں برکت دیں دے، اللہ ان کے ہر اعتبار سے اللہ ان کا ساتھ دیں دے۔ لیکن اکثر الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ اکثر ایسے ہوتے ہیں
جو دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں چلانے دیتے، اللہ کا حکم نہیں چلانے دیتے، اپنے مال کے غرور اور گھمنڈ میں کیا کرتے ہیں؟ دین کے فیصلے کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء سے ہم نے سنا ہے بہترین ہے وہ مالدار جو علماء کے دروازوں پر جاتا ہے، جو اللہ والوں کے دروازوں پر جاتا ہے۔ بدترین ہے وہ مالدار جو علماء کو اپنے دروازوں پر بلا بھیجتا ہے، اللہ والوں کو اپنے دروازوں پر بلا بھیجتا ہے۔ تو فیصلہ کر دیے، اس لیے کہ جہاں مال ہو وہاں اللہ اور اللہ کے رسول ہو بہت کم پایا جاتا لیکن بہت کم۔ اس لیے کہ مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ضرور کرتی ہے۔ کچھ نہ کچھ گھمنڈ، غرور، ایگو ضرور جگہ پکڑ لیتا ہوں، کہیں کہ تو وہ چیز ہی چیز ہے۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے اس لیے ہمیں ایسا بول رہی ہیں، نہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ سب کو خوش رکھیں دے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں دے، اللہ سب کی مغفرت کریں دے۔ ایک درد ہے ہمارا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من قال فی قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کبر، گھمنڈ، غرور جگہ پکڑ ڈالی دل میں، اللہ جنت میں ہرگز جگہ نہیں دیتا۔ اللہ کے صفات پورے ہی ہیں، اللہ کے پاس ایک صفت نہیں ہے، کیا؟ چھوٹا پن، عاجزی، تواضع، یہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ وہ صفت اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ کبریائی، عظمت، بڑائی، تکبر، غرور، گھمنڈ، عظمت، یہ سب اللہ کو سجتا ہے، انسان کو سجتا نہیں۔ اس لیے حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تمہیں اللہ کے واسطے چھوٹے بن جاؤ، اللہ کے واسطے، لوگوں کے واسطے نہیں، اللہ کے واسطے تمہیں چھوٹے بن جاؤ، اللہ تمہیں بڑے بناتا۔ من تکبر للہ وضعہ اللہ، تم اللہ کے سامنے گردن چوڑی کرو، اللہ تمہاری گردن کو مروڑا دیتا ہے، اللہ تمہیں پھینک دیتا ہے، اللہ تمہیں ضائع کر دیتا ہے۔ اور بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ، انہیں اپنے آپ میں چھوٹا سمجھتا رہتا ہے، جن کے اندر تواضع رہتا نہیں، انہیں اپنے آپ میں کیا سمجھتا رہتا ہے؟ چھوٹا، لیکن اللہ اسے لوگوں میں بڑا بنا دو۔ جس اللہ والے ہم دیکھتے تھے کتنی عاجزی، کتنی تواضع، چھوٹے بچے روئے سکا روتی ان دعاؤں میں، چھوٹے بچے روئے سکا، کیا تواضع، چلنے کا کیا تواضع، اٹھنے کا کیا تواضع، بات میں کتنا ادب، کتنا پیار، کتنا سلیقہ ٹپکتا رہتا ہے۔ چلنے کا ادب دیکھو، بیٹھنے کا ادب دیکھو، کپڑے دیکھو، لباس دیکھو، اللہ اکبر۔ آج بھی یاد ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت ہندوستان کے سفر میں تھے، تو حضرت ہمارے مدرسے تشریف لائے تھے رفیق علوم امبور میں۔ تو حضرت جب مجلس میں، حضرت کی جب مجلس تھی، جب حضرت کا بیان تھا، تو حضرت سٹیج کی طرف جا رہے تھے، تو بترپلی کے ایک مولانا تھے، مولانا ابراہیم مولانا، حضرت سے ملاقات کرایا گیا کہ حضرت یہ ہمارے سب کے اللہ علیہ مولانا تقی صاحب، یہ آپ کا جبہ ہے نا، یہ مجھے چاہیے۔ تو ضرور حضرت میں آپ کو دے دوں گا۔ اتنی تواضع، اتنی عاجزی کے ساتھ، میں خود سامنے کھڑا تھا اس وقت، ضرور حضرت یہ جبہ میں نکال کر آپ کو دے دوں گا، ضرور دے دوں گا حضرت۔ شیخ الاسلام جسٹس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جب حضرت آئے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے جسٹس کو، تو اب ہمارا ایک امیجنیشن رہتا کہ پولیس، ملٹری، آرمی، ہٹے گٹے دیکھنے، لمبے چوڑے۔ جب حضرت کار میں سے اترے، لکھی روزن کی سوراخوں کی ٹوپی پہنی، سادہ جبہ پہنی، اندر بنیان بھی نہیں ہے، منہ میں پان ہے، سادی شرعی ہے، حضرت کار میں سے اتر رہی، پوری دنیا کے مفتی اعظم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، کتنے بڑے مفتی، اللہ اکبر۔ اللہ حضرت والا کی عمر میں، صحت میں، علم میں، سب میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کا سایہ ہم پر تادیر نصیب فرمائے۔ تو میں ہمارے بڑے حضرت کو اشارتاً پوچھنے لگا کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کون اس میں؟ ہمارا حضرت ایک سر پہ ایک ہلکا ایسا ڈالے، کہنے لگے پاگل وہی تو ہے۔ اتنی سادگی اللہ والوں میں، یا اللہ، پورے کے پورے علماء سعود کے پورے علماء جمع تھے اس وقت مجلس میں، بڑے بڑے علماء حضرت کی مجلس میں شریک تھے، حضرت کو اسٹیج کے اوپر بیٹھے، پورے کے پورے علماء نیچے بیٹھے، یا اللہ کیا مقام۔ دیکھو یہ فہو فی نفسہ صغیر،
معمولی ایک سادے آدمی کی طرح. حضرت آتے فوراً بولے حضرت بیان میں بیٹھتے بھائی میں بھی آپ جیسا ایک طالب علم ہوں. اب طلبہ کی عادت ہوتی ہے کتابوں کا تکرار کر لیتی, تو میں بھی تکرار کر لانے آیا ہوں. میں بھی کیا بھی بڑا عالم نہیں, میں بھی کیا بڑا مفتی نہیں, میں بھی ایک چھوٹا سا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں اور آپ بات کر لینا بس ہوتا, بیان گیان کیا بھی نہیں ہے. اتنی سادگی اللہ والوں میں, کیا سادگی ہے. سامنے 10 کاراں پیچھے 20 کاراں, نہیں بڑی سادگی سے. اور اللہ لوگوں میں مقام کیا بڑھائے گا, عزت کیا بڑھائے گا, بڑھاتا چلا جائے گا. دشمن جلتے رہو لیکن اللہ کی شان اللہ بڑھاتے چلا جاتا. من تکبر للہ وضعہ اللہ, جو اللہ کے سامنے بڑا بن جاتا اللہ اسے چھوٹا بنا دیتی. فہو فی نفسہ کبیر وفی اعین الناس صغیر, اپنے آپ میں انہیں بڑا سمجھتا رہتا ہے, میں سمجھتا رہتا ہے, لیکن لوگوں میں اس کی عزت ہی نہیں رہتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر, اللہ ایسے آدمی کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر بنا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت ہو. تو ضرور جگہ پکڑتے, وہ چیز جگہ پکڑتے. مال ایک ایسی چیز ہے جو جگہ پکڑتے, لیکن دین اسلام میں جو سب سے پہلے آگے بڑھے, اسلام کو جو سب سے پہلے قبول کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو سب سے پہلے قبول کرے, وہ غربا تھے, وہ غلام تھے, وہ نوکر تھے, وہ باندیا تھی, جو مشرک آقاؤں کے ظلم سے تکلیفوں سے سہتے اور تکلیفوں میں اذیتوں میں صبر کرتے اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان مظلوموں کی مدد کے طور پر ہر ایک کو جاتے خرید کر آزاد کراتے, اپنے گھر سے پیسے لے کر جاتے. خود ابو قحافہ حضرت عثمان کہتے ہیں, ان کے ابا حضرت عثمان حضرت ابو بکر کے ابا کہتے کہ عبداللہ ابو بکر پیسے پورے تمہیں ایسا خرچ کر رہی, ابا ان کے پر جو ظلم ہو رہا نا وہ ظلم میں دیکھ سکوں, میرا ہاتھ سے نہیں ہو رہا وہ ظلم دیکھ. تو بڑے بڑے جو صحابہ عامر بن فہیرہ, نہدیہ, جاریہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ, نذیرہ, بڑے بڑے صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ بنے, ایک وقت میں انہوں باندیاں تھی, ایک وقت میں انہوں غلام تھے. ان سب لوگوں کو آزاد کرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی. جب بھی کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھاتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کرتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً ساتھ دینے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تقریر فرما رہے تھے, تو اس تقریر سے لوگوں میں ایک زبردست ہنگامہ مچ گیا, لوگوں میں ایک زبردست ہنگامہ مچ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ٹوٹ پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش بھی ہو گئے, لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھ کر کہا, خدا تم سے سمجھے, کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو؟ کیا قصور ہے پاپ, کیا غلط, کبھی تم نے دھوکہ دیے انہوں, کبھی جھوٹ بولے, کبھی تمہارے مالوں میں خیانت کیے, کبھی کوئی غلط کام کرے. صرف ان کا ایک تمنا ہے, خواہش ہے, ان کی ایک درد ہے, ان کی ایک فکر ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بس کہتے ہیں کہ 360 بتوں کی پوجا چھوڑو, ایک اللہ کی عبادت کرو. کہ یہ قصور ہے ان کا کہ ان کو تمہیں ایسا مار رہی, قتل کرنا چاہ رہی, وہ بھی کچھ تو عقل لاؤ بھائی. تو سوچ کر دیکھو کہ شیطان غلط کام میں چلنے والوں کو کیسا ابھار کو رکھتا ہے, کہ حق بات بولنے والوں کے اوپر غصہ کتنا جلدی آتا, کتنا زبردست حملہ کرے تھا وہ کون ہے, شیطان. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہیں بددعا دیے تو وہ شیطان کی تمہیں مدد کر سکا. شیطان بھی اور نہ چاہتا سو ہر ایک مسلمان برباد ہو جانا ہوگا. تو اب تمہیں مسلمان کو بددعا دیے تو ماں کو بددعا دیے, باپ کو بددعا دیے, بھانا کو بددعا دیے, بھائیوں کو بددعا دیے, پیسوں کے خاطر, دولت کے خاطر, پراپرٹی کے خاطر, عزت کے خاطر تمہیں اپنی ماں بہنوں کی اور اپنے خاندان والوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے, ان کو بددعا دیے, ان کو تکلیف دیے, تو تمہیں کس کی مدد کر رہی سو؟ شیطان کی. شیطان بھی تو وہ چاہ رہا نا مومن بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہونا, آخرت میں بھی ذلیل ہونا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ایک یہی تھی کہ سب لوگ ایمان لائیں, یہی خواہش. لیکن زہر کیسا بھر کو چھڑاتا, دیکھو شیطان. ایک اللہ کی عبادت کرو,
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، ان کی ہر بات مانتے تھے، آج وہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ درمیان میں حضرت ابو بکر آنا پڑا۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے، بیچ میں ابو بکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کیا دیا ابو بکر امت کو، نعوذ باللہ اور کیا دینا ہے؟ کون ہے بیچ میں؟ حضرت ابو بکر ہے۔ احادیث اٹھاؤ دیکھو کہ ہمارے نبی کا اتنا قصور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، یہ کیا غلطی ہے؟ اسی طرح ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی حالت میں عقبہ ابن معیط نے اپنی چادر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر سے ڈال کر کھینچنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو دبانا چاہا، تو فوراً حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور فوراً گردن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے وہ کپڑا پکڑ کر کھینچ کر باہر پھینکنے لگے۔ خیر الانام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ کیے اور فرمانے لگے کیا تم اس آدمی کو قتل کرو گے جو تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے؟ اس غلطی کی وجہ سے مارنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رشتہ مسارت مکہ ہی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم ہوا، یہ رشتہ کہ یعنی سسرال کا رشتہ مکہ ہی میں قائم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لاڈلی بیٹی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آئی۔ رخصتی کب ہوئی؟ ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی، لیکن نکاح کہاں ہوا؟ مکے میں ہوا۔ تو اللہ رشتہ دیا بھائی، مساہرت کا رشتہ، سسرالی رشتہ اللہ حضرت ابوبکر کا اور حضرت ہمارے نبی کا۔ تو مہیا تھی مکہ کی زندگی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہم صحابہ کی قربانیوں کو پوری کی پوری نہیں بتا سکتے۔ اور ان صحابہ میں سب سے اول، سب صحابہ میں کیا انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہمیں تقریباً 3-4 ہفتوں سے کر لے کے کہتے ہیں ہفتوں سے، ابھی بھی مکے کی زندگی چھوئی ہے، ابھی پوری ہوئی نہیں ہے، ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں بول سکا، اللہ معاف فرمائے، بہت ساری اور باتیں ہی ابھی ان کی حبشہ کی ہجرت ہے، پھر ہجرت مدینہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، اور بھی بہت سارے ہیں ان کے عنوانات، پھر مسجد قباء کی تعمیرات، مسجد نبوی کی تعمیرات، پھر اس میں تو بہت ساری اور باتیں ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ دعا کرتے رہو انشاءاللہ برابر اسی طرح درس چلتا رہے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی، دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔